چاہوں گا کہ حلیمہ سعدیہ پر آنے سے پہلے چونکہ بی بی صوبیہ نے ان سے پہلے آپ کو دودھ پلایا تھا، اگر آپ مناسب سمجھیں ہم وہاں سے آغاز کر دیں یا جیسے پھر آپ بہتر سمجھیں؟ جی پہلے سیدہ حلیمہ کے بعد ہم پھر سید صہیبہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا یہ تلفظ صہیبہ ہے کہ صوبیہ؟ صہیبہ ہے۔ اچھا لیکن جتنی کتب ہیں اس میں تو بے پہلے آتا ہے۔ جی یہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے صوبیہ، اچھا اصل تلفظ صہیبہ۔ صہیبہ ہے، ٹھیک ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر قبیلہ بنو سعد میں رہتی تھی۔ جی یہ طائف سے 70 کلومیٹر آگے ہے، ٹھیک ہے۔ بڑا خوشگوار علاقہ ہے، اور آپ طائف کے آب و ہوا اور خوشگوار موسم کے بارے میں جانتے ہی ہیں، تو اس کے قریب ترین علاقے بھی یقیناً اس موسم سے ضرور استفادہ کرتے ہیں۔ عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ وہ بچوں کی تربیت پر بڑا گہرا غور کیا کرتے تھے، اور اس میں دو طرح کی، ایک بچوں کی صحت، دوسرے بچوں کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے۔ کیونکہ یہ بدو اور خواتین جو تھی بڑی تنومند اور صحت مند میں عرض کرتا ہوں، شہری ماحول میں مختلف عرب ممالک سے، شہروں سے لوگ آتے، زبان بھی مکس ہوتی، آب و ہوا بھی متاثر ہوتی، تو عرب لوگ اس بار میں بڑے حساس تھے کہ ہمارے بچوں کی زبان وہ جو اصل عربی زبان ہے، فصیح اور بلیغ، وہ رہے۔ نمبر 2، بچے کی صحت آب و ہوا کی وجہ سے متاثر نہ ہو، اس کے لیے وہ عرب کے ان قدیم قبائل کا انتخاب کرتے جہاں آج بھی وہی قدیم عربی روایات قائم ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ان قبائل میں سے ایک معروف ترین قبیلہ یہ قبیلہ بنو سعد، بالکل ایسے۔ اس میں اس قبیلے کے جو لوگ تھے، ایک تو صحت مند تھے، نمبر 2 ان کی عربی لینگویج فصیح اور بلیغ تھی، نمبر 3 یہاں کی جو خواتین تھیں بطور خاص وہ صبر آزما تھیں، بہت زیادہ صبر والی، استقامت والی، برداشت والی، عالی فکر والی، اور بچوں کی تربیت میں کمال مہارت رکھتی تھیں۔ یعنی وہ تمام تر اوصاف جو ایک بہترین شخصیت کو ڈیولپ کرتے ہیں، وہ سارے اوصاف قبیلہ بنو سعد میں تھے۔ اس وجہ سے اس قبیلے کا انتخاب قسام ازل نہیں کر دیا۔ ظاہری طور پر تو مختلف اسباب بنے، سیدہ حلیمہ سعدیہ مختلف حوالوں سے آئیں اور حضور کو دیکھا، پروانہ وار فدا ہوئیں، جب لے کر چلیں تو آپ جب آئی تھیں تو اونٹنی سب سے پیچھے رہ گئی تھی، جب جا رہی تھی تو آپ کی اونٹنی سب سے آگے تھی، اور دیگر اونٹنیوں کے سوار حیران تھے کہ یہ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کو ہو کیا گیا ہے۔ جب آئی تھی تو اس سے چند قدم نہیں اٹھائے جاتے تھے، اور اب پکڑنے میں نہیں آ رہی۔ تو اس طرح سیدہ حلیمہ سعدیہ نے پہلی برکت یہ دیکھی۔ کتنے معجزے وہ بیان کرتی ہیں کہ جب ویسے چونکہ شرعی مسئلہ ہے تو کہتی ہیں کہ مطلب میری چھاتیوں میں ایسے دودھ اتر آیا تھا جیسے کبھی اس سے پہلے۔ جی بالکل، یہ برکت قدم قدم پر خیر و برکت کا نزول ہوا نا۔ پھر بکریاں ان کی کہتی جب چرانے جاتی تھی اس زمانے میں قحط کا سا سما تھا، لیکن جب ان کی بکریاں آتی تھی تو بہت ہی شاداب ہوتی تھیں، سیراب ہوتی تھیں، بلکہ جس چراگاہ میں ان کی بکریاں چرتی تھیں لوگوں نے اپنی بکریاں وہاں بھیجنا شروع کر دیں کہ شاید وہاں کی کوئی خاص قسم کی گھاس ہے یا جو چیزیں یہ کھاتی ہیں جس کا اثر دودھ پر ظاہر ہوا ہے، مگر حقیقت میں برکت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو رحمت للعالمین بنایا۔ سبحان اللہ۔ احادیث وہ بھی تو موجود ہے نا، آپ نے بیمار کو لمس کیا تو صحت یاب ہو گیا، جس پانی میں لعاب ڈالا، وہ ایک کنواں تھا، اس کا نام، اس پہ پانی کھارا تھا سفر کے موقع پر، تو آپ نے پوچھا اس کنویں کا نام کیا ہے؟ عرض کی حضور بیسان، میں آج سے اس کا نام نعمان ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، میٹھا، بس کہنے کی دیر تھی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ڈول نکالا گیا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ پھر پانی میٹھا ہی رہا، شیریں ہی رہا، صرف زبان مبارک سے کہنے کی دیر۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے وجود کی برکات تو صحابہ کرام نے ہر موقع پر دیکھی، تو یہی برکات سیدہ حلیمہ، اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کے وجود کی برکات صرف بعد از اظہار نبوت نہیں تھی، بلکہ قبل از اظہار نبوت بچپن سے ہی مختلف مواقع پر ظاہر ہوتی رہی۔ بلکہ مجھے وہ تو دیکھیے جب بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے شام کے محل جو ہیں
وہ نظر آئے جب آپ تشریف لائے دنیا. جی بالکل, وہ اسی وقت سے ظاہر ہو گئی. بلکہ سیدہ آمنہ کے جب بطن مبارک میں آپ تھے تو سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے آواز آیا کرتی تھی انکی حملتی بسیدی حاضی الامہ, کہ آمنہ تجھے مبارک ہو, تیرے پیٹ میں ساری امت کا سردار. یہ برکات اس وقت ظاہر ہو گئی. اچھا, سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جتنا آپ کا قیام رہا, یہ تقریباً 3 سے 4 برس کا 4 برس کا, بعض روایتوں میں 5 برس بھی ہے. پہلے 2 سال آپ رہے, پھر سیدہ حلیمہ آپ کو لے کر آ گئیں, اور چاہت یہ تھی کہ مجھے وقت بہت کم ملا اور مل جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کی چاہت پوری کی, اور پھر 3 سال اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا. اچھا, یہ جو سیدہ حلیمہ پاک کا جو عرصہ وہاں گزرا, اس سے سیرت کے ایک باب کی تکمیل ہوتی ہے. وہ باب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو بکریاں چرائیں وہاں پر, اور آپ اس کو فخریہ بیان فرمایا کرتے تھے, پیغمبر کی سنت کہ میں نے بکریاں چرائی ہیں, اور آپ نے یہ فرمایا انا افصح العرب, میں عربوں میں سب سے بڑھ کر فصیح اور بلیغ ہوں, اور میں حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں بکریاں چراتا رہا. یہ بات کرنے میں خاص رمز تھا. اس میں یہ ہے کہ ایک تو بکریاں چرانے سے جس قدر تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے, اتنی کسی اور عمل سے نہیں ہوتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کا یہ بتانا ایک تواضع کی بات تھی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس قبیلے کو بطور خاص ذکر کر کے بکریاں چرانے کا تذکرہ کرنا اس بات کی بھی نشاندہی تھی کہ وہ قبیلہ تمام قبائل میں اخلاقی اوصاف میں سب سے نمایاں ہے, تو میں نے وہاں وقت گزارا ہے. تو تم دیکھو میری شخصیت کی تعمیر کیسے ہوتی گئی. ویسے تو اللہ تعالیٰ تک کی طرف سے آپ ہر وصف میں کامل تھے, لیکن ظاہری طور پر وہ تمام اسباب جو کردار سازی کے لیے ضروری ہے وہ مہیا اس لیے کیے تاکہ آنے والے لوگ اس جیسا کریکٹر بنانے کے لیے اسباب اختیار کریں. بالکل درست. جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے, تو بلکہ اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی بھی ڈال دیجئے. میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اب ہمیں اس وقت فی زمانہ یہ کیا کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں میں تواضع اور انکساری پیدا ہو. یہ بڑی اہم بات ہے, اگر آپ مناسب سمجھے گا تو اس کو بھی ذرا ایڈریس کر دیجیے. جی میں اس کو بھی ایڈریس کرتا ہوں. اس کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے, جیسے ہم گزشتہ دنوں بھی بات کر رہے تھے, ماں باپ کی توجہ کی. ٹھیک ہے. اگر ہم صرف ٹی وی سے تربیت کروائیں گے پھر تو نہیں ہوگی. اس کے لیے عملی طور پر ماں باپ کو توجہ دینی پڑے گی. ویسے مثلا ماں باپ اگر آپس میں لڑیں گے بچوں پر اچھا اثر نہیں پڑے گا. اس کے لیے ماں باپ کو حساس ہونا پڑے گا, ایک دوسرے کو برداشت کریں, صبر کریں. اس سے بچوں کے اندر صبر پیدا ہوگا. اسی طرح ہر بات میں کوئی مشکل آئے اللہ دور کر دے گا. ٹھیک ہے. کوئی تکلیف آئے اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. بچہ بیمار ہو گیا, بیٹا ہم میڈیسن لیتے ہیں, انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. اب یہ جو جملے ہیں یہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. درست کہہ رہے ہیں. اگر ہم سارا انحصار دنیا پر ڈال دیں گے تو بچے کا سارا یقین دنیا پر بنے گا. ہم نے اصل میں بچے کو جوڑنا ہے اللہ سے. بالکل ٹھیک. جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے بچپن میں اور یہ تصور نہیں تھا, اور وہ پھر آپ کے ایک طرح سے ہمارے جینز میں آ گیا کہ کوئی بھی بات کرنی ہے تو انشاءاللہ کہنا بہت انشاءاللہ کہا جاتا ہے. مطلب یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ بچپن میں کوئی بات ہم کریں اور یہ نہ ساتھ میں سکھایا جائے کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ کو. بالکل بالکل. ایون یہاں کے جیسے ہم پروگرام جب کر کے جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا انشاءاللہ العزیز کل حاضر ہوں گے. حالانکہ بظاہر لگتا ہے کہ شاید زندگی رہی تو آ جائیں گے, لیکن اس کے بغیر ممکن ہے. تو وہ ایک نفسیاتی آپ کا ایک سپورٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے, سپورٹ ہوتی ہے. اچھا, ان سارے اوصاف کی روشنی میں بچے کو پروان چڑھائیں, اور پھر بچے میں بڑا ضروری ہے ماں باپ یہ بات محسوس کریں کہ بچے کی صلاحیت اور استعداد کس جانب ہے. ٹھیک ہے. جس میدان کا بچہ ہے اس میدان میں بچے کو پروان چڑھائیں. ٹھیک ہے. اگر بچے کا ذہن ہے مثال کے طور پر انجینئرنگ کی طرف جانے کا, آپ اس دیکھیں نا بچے کی عادات کیا ہیں, اس سے آپ محسوس کریں بچہ کس میدان کا ہے. ٹھیک ہے. بچے کو اس میدان میں سپورٹ کریں. بچہ انجینئرنگ کیا ہے, آپ کی ہوتی ہے کوشش میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, تو بیچارہ ناکام. بچے کا رجحان ہے عالم بننے کا, آپ اس کو لگا دیتے ہیں جی تجھے MBBS بننا ہے, بچہ اس میدان کا نہیں ہوتا. میں آپ کو عرض کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عالمگیر انقلاب بپا کیا, اس میں عظمت کا ایک راز یہ بھی ہے
کہ آپ نے ہر شخص سے وہ کام لیا جس میدان کا وہ بالکل ٹھیک بات، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. حضرت معاذ کو آپ نے قرآن کا شعبہ دیا، جی ابی بن کعب کو قرآن کا شعبہ دیا، حضرت علی کو قضاء کا شعبہ دیا، اللہ اکبر، حضرت خالد بن ولید کو جہاد کا شعبہ دیا، سبحان اللہ، بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. حضرت حسان کو شعر و شاعری کا شعبہ دیا، جو جس میں ماہر تھے اسی میں، اور حضرت اسی لیے قیس ایکسل بن کر رہے ثابت کو آپ نے خطابت کا شعبہ دیا. سبحان اللہ، تو آپ نے ہر فرد سے وہ کام لیا. اسی طرح اپنے بعد آپ نے جو خلفاء کے لیے مطلب اشارہ دیا سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ اس منصب کے لیے اہل ہیں، اور میرے بعد جو نزاکت پیدا ہوگی اس کو سنبھالنے کی استعداد ان میں ہے. سبحان اللہ. پھر حضرت ابو بکر نے دیکھ لیا اس کے بعد کہ میرے بعد جہاں بانی کا بہترین جو ان کے اندر صلاحیت اور لیاقت ہے وہ حضرت عمر ہے. تو ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق یوز کرنا بالکل درست بات. یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہ آج کے ماں باپ کو سمجھنی ہوگی کہ بچپن سے ہی بچے کو دیکھیں اس کا رجحان ٹھیک ہے. میں قوت ارادہ جو نیت ہے اس پر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے بات یاد آئی، عالم اسلام کا ایک نوجوان لندن میں روزانہ تہجد کے وقت اٹھتا، سرد موسم، ٹھنڈا پانی، وضو کرتا، تہجد پڑھتا. وہاں ایک بڑھیا روزانہ انہیں یہ کرتے دیکھتی. تو ایک دن کہہ ہی بیٹھی کہ اے نوجوان، تجھے کیا ہے، تو روزانہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے کیا کرتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. اس بی بی نے کہا تو اپنی نیند پوری لے کے بعد میں بھی یہ عبادت کر سکتا ہے. اس نوجوان نے کہا وقت گزر جائے گا تو میری عبادت قبول نہیں ہوگی، اس لیے مجھے اسی وقت ہی اٹھنا ہے چاہے کچھ ہو. اس بڑھیا نے ایک جملہ کہا جو اصل میں تھیم دینا جا رہا ہوں. اس بڑھیا نے کہا نوجوان کیا فولادی ارادہ ہے تمہارا، ایسا ارادہ تو لوہے کو بھی کاٹ سکتا ہے. اللہ اکبر. عالم اسلام کے اس نوجوان کا نام ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. انہوں نے خود کہا تھا زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. سحرگاہی، سحر خیزی. اور کئی جگہ انہوں نے کہا وہ جوانوں کو میری آہ سحر دے. وہ بھی تو آہ سحر کے اس کے اوپر کئی جگہ انہوں نے ذکر جو کیا ہے. تہجد کے وقت اٹھنا ہے اس کا کئی جگہ ذکر کیا. اس میں آپ کی سوچ کو، فکر کو یکسوئی ملتی ہے. جی اتنا ارتکاز آپ کو نہیں نصیب کسی وقت بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور جتنا آپ کی سوچ اور فکر گہری ہے اتنا ہی زیادہ آپ کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں، زینے طے کرتے ہیں. اور پھر ہمارا تو یہ بھی ماننا ہے نا کہ وہ خاص اللہ کا وقت ہے، اللہ کا وقت، اور اس وقت وہ نیچے تشریف لے آتے ہیں اور سنتے ہیں. تو پھر اس سے زیادہ کیا خوب بات. اچھا حضرت ہم تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بنو سعد کی بکریاں چراتا رہا ہوں، اور یہاں پہ ہم تھے اسی وہیں سے پھر کنٹینیو کیا. جی وہ بات ہو گئی. اچھا فاطمہ بنت اسد کا بھی ذکر ہے. میں تھوڑا سا پہلے حضرت سیدہ سویبہ کا کر دوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں. سویبہ ابو لہب کی پہلے لونڈی تھی، یعنی کنیز تھی. جی کنیز تھی. یہ لفظ کو مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا لونڈی کا. اب خادمہ اور کنیز. جی خادمہ، درست فرما رہے ہیں. رسول پاک کی ولادت کے وقت ابو لہب میں خوشی میں ان کو آزاد کر دیا. اس وجہ سے ابو لہب کو بھی قبر میں ہر پیر کے دن فائدہ پہنچتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں. بیسیکلی یہ رہنے والی تھی مکے کی، اور اس سے پہلے یہ رہتی تھی عرب کے ایک صحرائی قبیلے میں، حضرت سویبہ. پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی رہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے. وہاں سے بھی تحائف آپ پھر وہاں سے آپ تحائف اکثر بھیجا کرتے تھے حضرت سویبہ کے لیے. اور یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ جن خواتین کا نبی کریم علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اور اسلام کی دولت سے نوازا. سبحان اللہ. اور تو سویبہ بھی اسلام میں تشریف لائیں. جب خیبر فتح ہوا اس کے بعد ان کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا. اچھا سر، یہ چونکہ ہسٹری بھی ہے، آپ کو پتہ لوگ اتنی محبت اور عقیدت ہے سرکار سے، ہمارے ہاں تو ہمارے تو ماں باپ آپ پر قربان، تو ہر چیز جاننا چاہتے ہیں لوگ. حضرت سویبہ جو تھی وہ پہلی خاتون تھیں، سب سے حضرت سعدیہ حلیمہ سے پہلے تھی جنہوں نے سرکار کو دودھ پلایا.
تو یہ ایک طرح سے شرف تو ہے نا. خود حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سے بھی پہلے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دودھ پیش کیا تھا. اب میں چاہوں گا کہ اب ذرا تھوڑا سا ذکر فاطمہ بنت اسد کا. حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد یہ والدہ ماجدہ ہیں حضرت مولا علی کی، حضرت جعفر طیار کی. جی. اور سیدہ فاطمہ بنت اسد وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کے وصال کے بعد انہوں نے حضور کی خدمت میں بہت گہرا کردار ادا کیا. اسی وجہ سے جب سیدہ فاطمہ بنت اسد کی تدفین ہونے لگی، سرکار کریم علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک دی، ان کی قبر مبارک میں کچھ دن آپ نے آرام کیا، آپ نے ان کو قبر میں اتارا، آنکھوں سے آنسو تھے، اور اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میری والدہ کے بعد یہ میری والدہ تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری پرورش میں، آپ کی گھریلو ضروریات میں جتنی بھی خدمات تھیں وہ ساری کی ساری حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد پیش کیا کرتے. سبحان اللہ. اسی وجہ سے حضور اکثر ان کو یاد کیا کرتے تھے. میں ایک جملہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کی رضائی والدہ، حضرت ثویبہ رضائی والدہ، حضرت فاطمہ بنت اسد انہوں نے چونکہ آپ چچی تھیں اور آپ بہت خدمات انجام دیں. اس سے سیرت کا ایک باب مکمل ہوتا ہے کہ رضائی والدہ کا حق کیا ہے اور چچی کا حق کیا ہے. سبحان اللہ. اصل ہمارا سارے بیان کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم سمجھیں کہ جن خواتین نے ہماری پرورش میں کسی اعتبار سے کوئی حصہ لیا ہے، اب ان کا ہم پر حق ہو گیا. اب ہم جس جہت سے ممکن ہو ان کا حق وہ ریٹرن کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی دلجوئی کریں، ان کی ضروریات پوری کریں، ان کو خوشیاں دیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور ان سے جڑے ہوئے جو رشتے ہیں ان تک کا کتنا بتا. حضرت حلیمہ سعدیہ کی جب بحن تشریف لائیں، میں چاہوں گا اگلے مرحلے میں اس پر ہم بات کر لیں گے. اور ایک ذرا چونکہ لوگ یہ بغور لوری بھی سناؤں گا جو سیدہ شیمہ سبحان اللہ حضور کو سنایا کرتی تھی بچپن میں گود میں، جو آپ کی رضائی بہن تھی.